بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب چیلنج کر رہا ہوں کہ وید میری نگاہوں میں ہے، 18 قرآن میری نگاہوں میں ہے، گیتا میری نگاہوں میں ہے، انجیل جس کو قرآن نے بھی کہا کہ آسمانی کتاب ہے میری نگاہوں میں ہے، زبور میری نگاہوں میں ہے، توریت میری نگاہوں میں ہے۔ کسی کتاب نے یہ نہیں کہا کہ برہان لاؤ۔ کسی کتاب نے، یعنی آج جو پائی جاتی ہیں، اب جو حقیقت میں نازل ہوئی تھی ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آج جو پائی جاتی ہیں کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ مانو تو دلیل سے مانو اور منواؤ تو دلیل سے منواؤ، سوائے قرآن کے۔ یہ چیلنج خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقل انسانی کتنی بھی ترقی کر جائے، قرآن کا استدلال اس سے بلند ہوگا۔ صاحبان فکر تشریف فرمائیں، بھائی توجہ رہے، مانو تو دلیل سے مانو، منواؤ تو دلیل سے منواؤ۔ بھائی کم سے کم 2 مقامات کی آیتیں تو میرے ذہن میں، قول ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بھئی یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، آئے الہن مع اللہ، سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا 64ویں آیت، آئے الہن مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ قل حبیب کہہ دو، ان سب سے کہہ دو، پوری انسانیت سے کہہ دو کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بھائی توجہ رہے۔ تو اب قرآن نے چیلنج تو کر دیا ساری دنیا کی مقدس کتابوں کو، ساری دنیا کے باشعور انسانوں کو کہ بات کرو تو دلیل سے بات کرو، مانو تو دلیل سے مانو، منواؤ تو برہان اور دلیل سے منواؤ۔ اب خود قرآن سے پوچھو، توجہ، خود قرآن سے پوچھو کہ تو بھی تو دلیل سے بات کر۔ قرآن سے کہو کہ بھائی تو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے تو تو دلیل سے بات کر۔ اسی لیے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو قرآن آ رہی ہے یہ فقط عقیدہ نہیں ہے، دلیل ہے۔ دلیل سے بات ہوگی نا تو دلیل آسان بھی ہوگی، دلیل مشکل بھی ہوگی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ مشکل پسندوں کے لیے دلیل مشکل، آسان پسندوں کے لیے دلیل آسان۔ اب میں ایک دلیل دوں گا اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا عجیب شان سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ آیہ مبارکہ گزشتہ سال سرنامہ کلام میں تلاوت کر چکا ہوں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ سورہ روم اور اس کی 8ویں آیت، 30واں سورہ 8ویں آیت۔ بھائی یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا، وہ اجلی مسمى اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا، نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ نوٹ کرنا۔ اب قرآن مجید دلیل دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے، ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ اور اب سورہ حامیم سجدہ میں آواز دی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھائیں گے، پوری کائنات میں بھی دکھلائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئیں اور اب سورہ بقر میں آواز دی، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ تو تیور تو دیکھو اے مبارکہ، تم اللہ کے وجود سے انکار کرو گے؟ تم مردے تھے،
اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کے لے جاؤ گے. اب یہ تم نے دیکھا، اب اس میں کہا کیا گیا؟ دیکھو بھائی، قرآن کے حقائق اور دقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اب یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی، خلاصہ اب میری زبان سے سنو. تینوں آیتوں میں زور دیا گیا کہ تم اپنے کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. اپنے کو دیکھو، نفسوں میں غور کرو. ہم نشانیاں دکھلائیں گے نفسوں میں. تم نہیں تھے، ہوئے، پھر چلے جاؤ گے. بھائی ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ بھائی ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے. جب ہم نہیں تھے، بھائی دو سوال جو ذہن انسانی میں پیدا ہوں گے. جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے، اور جب جائیں گے، ہر انسان کو جانا ہے. آج ہم ہیں، کل نہیں تھے، کل پھر نہیں ہوں گے. یہی ہے نا؟ تو جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، یہ 2 سوال ہر انسان کے ذہن میں محفوظ ہیں. اچھا بھائی، اب رکنا، اب آیت کھلنے والی ہے. میرے محترم سامعین کی خدمت میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اس سے آیت کھل جائے گی. تم نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، ہیں، پھر چلے جائیں گے اس دنیا سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر کہاں سے آئے؟ کہ بھائی اپنے باپ سے آئے؟ تو سیدھی بات کرو نا، یعنی جواب تو یہی ہے. اچھا بھائی، وہ باپ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا پھر وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. تو دنیا میں جتنی انسانی شجروں کی شاخیں پائی جاتی ہیں ان سب سے سوال ہے، بھائی تم کہاں سے آئے؟ سب یہی جواب دیں گے کہ اپنے باپ سے آئے. اچھا بھائی، وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. بھائی اب جب تھک جائے گا ذہن انسانی جواب دے دے کر تو رک جائے گا آدم پر کہ سب آئے آدم سے. ذہن میں رہے وہ تینوں آیات جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، وہ ذہن کے اندر محفوظ رہے. اچھا ابھی جب تھک گیا نا ذہن انسانی جواب دے دے کر کے وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، تو جا کے روکا سلسلہ کہاں؟ آدم پر کہ سب آئے آدم سے. اچھا ابھی تم نے تو تھک کے جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے. اب میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے؟ میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے. تو اب جواب جانتے ہو کیا؟ آدم آئے مٹی سے. مٹی سے آئے نا. کچھ سوال تو پھر جاری ہے کہ بھئی مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے زمین سے آئی، زمین سے آئی. اچھا بھئی زمین سے آئی. اچھا پھر میرا سوال، زمین کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ سورج ایک گولا تھا، آگ کا گولا، اور اس میں سے یہ زمین ٹوٹ کے نکلی. تو آدم آئے مٹی سے، مٹی آئی زمین سے، زمین آئی سورج سے. سوال تو ہے. سوال تو ہے کہ پھر سورج کہاں سے آیا؟ بھائی جواب دیں گے سورج آیا مادے سے. اب میرا سوال رکے گا نہیں، مادہ کہاں سے آیا؟ کوئی تو لانے والا ہے نا، اسی کا نام اللہ ہے. کہنے لگے نہیں بھائی مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بھئی اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اب بھائی توجہ رہے. تو اب وہ 3 آیتیں میں نے پیش جو کی تھی آپ کے سامنے، ان کا خلاصہ یہ نکلا. تو اب برہان کے بغیر قرآن بات نہیں کرتا. توجہ رہے. تو اب 2 سوال تھے نا کہ ہم آئے کہاں سے اور جائیں گے کہاں. پہلے سوال کا جواب ہے توحید اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت. آئے ہیں توحید کی طرف سے، جائیں گے قیامت تک. تو اب جو راستہ بنا ہے کوئی رہبری کرنے والا ہوگا یا نہیں؟
پورا دین نہیں, لفظ بدل دوں, پورا دین نہیں, پوری کائنات دو بنیادوں کے درمیان ہے, توحید اور قیامت. تم ہو توحید اور قیامت کے درمیان. اسی طریقے سے یہ پوری کائنات ہے توحید اور قیامت کے درمیان. تو اب تم آئے ہو توحید سے جانا ہے قیامت تک, تو اب کوئی نہ کوئی تو ہدایت کرے گا, کوئی نہ کوئی ہدایت کرے گا نا. تو اگر بھائی توجہ رہے, اگر یہ نازک مرحلہ فکر ہے اور میں سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں, اور اب آپ سے قریب ہو جاؤں گا, بہت قریب ہو جاؤں گا. اگر کوئی راستہ ہے تو راستہ اگر معقول رہے, نہ سمجھ میں آنے والا راستہ رہے, نہ نظر آنے والا راستہ رہے, تو پھر اس وقت تک اللہ کا برہان قائم نہیں ہوگا. دیکھو اب یہ جملہ تم نے تو سمجھ لیا, لیکن چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, بہت چھوٹے, اب انہیں کیسے سمجھاؤں؟ بھائی دیکھو انہیں پڑھاؤ الف سے آم اور بے سے بکری, زندگی بھر نہ آم سمجھیں گے نہ بکری سمجھیں گے. اگر آم سمجھانا ہے تو آم دکھاؤ, کہو الف سے آم. اچھا ایسا ہے یا نہیں؟ اب اگر بھائی توجہ رہے, اگر برہان قائم ہونا ہے تو برہان کو محسوس ہونا چاہیے, فقط معقول نہیں ہونا چاہیے. تو اب اگر برہان کے معنی تو معلوم ہے نا, وہ دلیل جو توڑی نہ جا سکے, برہان. اب اگر زبان سے بیان کی جائے وہ دلیل, ٹھیک, تو ایک طریقہ ہے. اگر کاغذ پہ وہ دلیل لکھ دی جائے تو ایک طریقہ ہے. اور اگر اللہ کردار میں اس دلیل کو لکھ دے, اگر کردار پہ اس دلیل کو اللہ لکھ دے تو وہ بھی تو برہان ہے نا. بھائی یہی تو سبب ہے, یہی تو سبب ہے. بھائی توجہات مبذول رہے, لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی قرآن نے کہا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے جواب لاؤ. بھائی تصویریں تو بنا دیتے ہیں ٹیڑھی میری لکیریں کھینچ کر, سمجھے. اب آداب ممبر کا تقاضا نہیں ہے, لیکن وہ لفظ تو میں عرض کر دوں نا, بھئی کارٹون تو بنا دیا جاتا ہے. تو کارٹون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی چیلنج ہے نا قرآن, جواب لے آؤ, پورے قرآن کا جواب لے آؤ, 10 سوروں کا جواب لے آؤ, ایک سورے کا جواب لاؤ, اور نہ لا سکو تو پھر کارٹون بناؤ. اب تو میں آیا ہوں اس مرحلہ فکر پر جس مرحلہ فکر پر پیغام دینا چاہوں گا. تو اب ایک کردار بھیجا اور سورہ یونس 10واں سورہ قرآن کا آواز دی, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. حبیب کہہ دے ان سے کہ میں نے پوری طویل زندگی تمہارے درمیان گزار دی, کوئی عیب نظر آیا؟ تو جیسے قرآن بھی ہے ویسے میرا محمد بھی ہے, جیسے اللہ کی کتاب برہان ہے ویسے اللہ کا نبی برہان ہے. لبثت فیکم عمرا من قبلہ. بھائی اعلان نبوت سے قبل کتنی طویل عمر تمہارے درمیان گزار دی, افلا تعقلون, اب بھی عقل نہ آئی؟ پوری میرے نبی کی پوری زندگی بھی ہے. یہ سورہ یونس 10واں سورہ, اور اب سورہ ہجر میں ایک لفظ میں میرے نبی کا پورا کردار سمیٹ دیا. سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تیری پوری زندگی کی قسم, حبیب تیری پوری زندگی کی قسم کھائی جاتی ہے ہمیشہ بے عیب شے کی. اللہ قسم کھا رہا ہے محمد تیری پوری زندگی کی قسم. تو جس کی پوری زندگی بے عیب ہو اس میں نہ غفلت تلاش کرنا نہ نسیان تلاش کرنا.
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں توجہ رہے ایک مستقل دلیل ہے محمد رسول اللہ کی نبوت پر، ویسے خود محمد رسول اللہ کا کردار ایک مستقل دلیل ہے ان کی نبوت پر۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ سند بن جائے۔ بھائی جا رہا ہے میرا نبی دنیا سے، کردار تو دیکھو، اور آواز دیتا ہے کہ بھائی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کا اگر کوئی حق ہے میرے اوپر تو وہ مجھ سے حاصل کر لے۔ یعنی حق دینے والے کا نام ہے محمد، حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے۔ بھائی اب حق چھیننے والے کا جو بھی نام ہو، حق دینے والے کا نام ہے محمد عربی۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ میں فلاں سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ مجھے لگ گیا، مجھے اس تازیانے کا بدلہ چاہیے۔ ہے تاریخوں میں خدا کی قسم عجیب واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے، اور تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ غلطی سے آپ مار رہے تھے اپنے ناقے کو، غلطی سے مجھے لگ گیا۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ میں کسی غلطی کے امکان کا قائل نہیں۔ سیرت کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا نبی ایسا رؤوف و رحیم تھا کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ میرے نبی فرما سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، یہ تجھ کو کیسے لگ گیا؟ نہ مارا جانے والا تازیانہ، ایک جواب دے سکتے تھے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، میرے نبی نے نہیں کہا۔ اچھا پھر یہ کہہ سکتے تھے بھائی تو خود کہہ رہا کہ غلطی سے لگ گیا، تو جان بوجھ کے مارنے کا قصاص ہوتا ہے، غلطی کا قصاص نہیں۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ نہیں کہا میرے نبی نے، کہا تازیانہ لایا جائے۔ جب تازیانہ آیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ تازیانہ مجھے لگا تھا میرا بدن بہرانا تھا، آپ کا بدن اس وقت بہرانا نہیں ہے۔ رسول نے قمیص اتار دی۔ اب جانتے ہو خدا اس کے درجات بلند کرے، کیا عجیب و غریب شخص تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کا ناقہ اور کہاں کا تازیانہ، میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے، ساتھی ہے نا، ساتھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا ناقہ کون سا تازیانہ، میں نے تو ایک بہانہ تراشا تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے، دوڑ کے آیا، اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ بھائی ساتھی میں اور نفس میں یہی فرق ہے کہ ساتھی کے ہونٹ مہر نبوت تک جائے، نفس کے پاس مہر نبوت تک جائے۔ کردار رسول دلیل ہے میرے رسول کی نبوت پر، کردار دلیل ہے۔ بھائی میں کیسے عرض کروں کہ 900 سال سے زیادہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 950 سال، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے مسلمان بنا سکے؟ کتنے مسلمان بنا سکے؟ اتنے بنائے کہ ایک کشتی میں آ گئے۔ 950 سال کی محنت، مسلمان کتنے ایک کشتی میں آ جائیں، اور 23 برس کی مدت میں میرے نبی نے کتنے بنا دیے؟ اس طریقے سے بھی سوچو جو کہنے جا رہا ہوں میں۔ یہ اکیلا نبی پورے مشرک سماج میں، مکے کے مشرک سماج میں اور مدینے کے اہل کتاب کے سماج میں، بھائی عجیب بات ہے، کہنے لگا
भाई तवज्जो रहे। मेरा नबी कहने लगा तुम शराब पीते हो, आज से शराब नोशी बंद। तुम जुआ खेलते हो, आज से जुआ बंद। तुम बुत परस्ती करते हो, बुत परस्ती बंद। तुम डाका धनी करते हो, डाका बंद। भाई तवज्जो रहे, जुआ बंद किया, शराब नोशी बंद की, डाका बंद किया, खूने नाहक बंद किया और पूरे अरब को रुकवा दिया इन चीजों से। भाई है या नहीं? भाई देखो भाई, तलवार खींच लेते कि तुम कहते हो कि हम शराब न पिए, तुम कहते हो कि हम डाका न मारे। भाई तलवार से ज्यादा तेज तो जबान होती है, तलवार से ज्यादा तेज तो जबान हुआ करती। यही कह देते कि मुसलमानों के रसूल आज हमें जुए से और शराब से रोक रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा यही किया करते थे। कोई न कह सका जैसा मेरा मोहम्मद वैसे उसके बाप दादा। उस अहद का मुशरिक न कह सका, मगर आज का मुशरिक टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच कर समझता है कि इस्लाम को फतह कर लिया, मुतहर्रिक तस्वीरें बना के समझता है इस्लाम को फतह कर लिया। भाई इस दुनिया में कार्टून बनाने वाले बहुत हैं और मुतहर्रिक तस्वीरें बनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इज्जत नफ्स और शराफत नसब भी तो कोई चीज होती है ना। हसब नसब की शराफत, कोई इंसानियत की इज्जत कुछ तो होती है ना, वरना बहुत है बनाने वाले और बहुत है जवाब देने वाले। अब मैं इस मरहले फिक्र पर मिल्लत इस्लामिया को दावत देता हूं कि वो गौर करे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पर देखो, समझ जाओ, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त व इंज़िबात पैदा करो, इसलिए कि गैर मुस्लिम ताकतें तुम्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। और अब एक जुमला कहता जाऊं और गैर मुस्लिम दुनिया ये सुन ले कि अगर मेरे नबी पर जो एतराज़ात किए गए हैं, अगर हम मिंबर रसूल की कसम कि अगर हम उन एतराज़ात का जवाब न दे सके तो उस दिन से मिंबर पे आना छोड़ देंगे। हम तो हर मजहब का एहतराम करने के कायल हैं, हर मसलक का एहतराम करने के कायल हैं, लेकिन ये मजाक क्या है? अब बताऊं? अब अगर सुन सको तो सुनो और इस जुमले को अपने ज़हन में महफूज रखना। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा यूरोप से भी दो जुमले खिताब हो जाए। साहिब इंजील, साहिब शरीयत, आज तक जिंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, सलवातुल्लाह व सलाम अलैह, हमारा ईमान उनके ऊपर। वैसा है या नहीं? और क्या खुशनुमा तालीम है ईसा अलैहिस्सलाम की, क्या खुशनुमा तालीम है। मैं तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जुमले की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। क्या खुशनुमा तालीम है, प्यारी अखलाकी तालीम। कहने लगे कि अगर कोई जालिम तुम्हारे एक रुखसार पे तमाशा मार दे तो क्या करो? दूसरा आगे कर दो। इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। वाकया ये कि इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। जलील कर दो उसे, उस जालिम को जलील कर दो कि अगर वो एक रुखसारे पे तमाचा मारता है तुम दूसरा रुखसारा उसके सामने पेश कर दो। प्यारी तालीम है ना, अच्छी तालीम है। मेरे एक नबी की तालीम है जो साहिब शरीयत था, लेकिन अब मैं उनसे कह रहा हूं जो तस्वीरें बनाते हैं कि अगर वो दूसरे भी तमाचा मार दे तो फिर क्या करोगे? एक रुखसारे पे तमाचा मार दे दूसरा पेश कर दो, और अगर दूसरे पे रुखसारे पे तमाचा मार दे तो तीसरा रुखसारा कहां से लाओगे? तो मेरा जुमला बर्दाश्त करोगे? बहुत प्यारी तालीम है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है।
یہی تو گزارش ہے کہ بات کرو تو برہان سے بات کرو، بات کرو تو دلیل سے بات کرو. دیکھا تم نے ماں کی ممتا تو ہے اور اس عہد کے لیے بہترین تعلیم تھی، لیکن اگر دوسرے رخسارے پہ تماچا مار دے تو تیسرا رخسارہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور اب بتاؤں کہ قرآن نے کیا کہا؟ سنو بھائی، اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، سورہ نیل 16واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 125. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہیں تماچا مار دے تو اتنی ہی زور کا تماچا تم اس کے رخسارے پہ مار دو. دیکھو ظلم نہ ہونے پائے، یہ ہے کمال عدل کی منزل. ظلم نہ ہونے پائے بے مثل ما عوقبتم بہ، جتنی زور کا تماچا اس نے مارا اتنی ہی زور کا ویسا ہی تماچا تم اس کے منہ پہ مار دو. انسانی شرافت کو کیسا بچایا ہے، انسانی غیرت کو کیسا بچایا ہے. ہر انسان میں شجاعت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، مدافعت کی قوت ہوتی ہے. بس کیسا بچا لیا اور ہاتھ اٹھوا دیا. اور جب ہاتھ اٹھ گیا تو اب سنو گے کیا کرنے لگا؟ لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اب دنیا سن لے کہ ہم بھی چھوڑ رہے ہیں. سلسلہ فکر کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، کلمت اللہ، کنواری مریم اور معصومہ مریم کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے، سورہ زخرف میں آواز دی ان هو الا عبد انعمنا علیہ. یہ عیسیٰ ہمارا بندہ تھا، ہم نے اس پہ اپنی نعمتیں نازل کی تھی. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثال بنایا تھا. مثل ذات جیسا، مثل صفات جیسا. عیسیٰ مثل نہیں ہے، مثل ہے. اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، جو ہوگا وہ مثل ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام مثلاً لبنی اسرائیل. یہ مثل سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے زیادہ تو میں واضح نہیں کر سکتا تھا. مثل ہوتا ہے ذات میں، ذات جیسا، ذات ملتی جلتی، اور مثل صفتیں ملتی جلتی. اللہ کا مثل تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کا مظہر تو کوئی ہو سکتا ہے نا. مثلاً لبنی اسرائیل، یہ مثل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے بنی اسرائیل میں. سن لیا تم نے سورہ زخرف کی آیت ہے. اور اب سورہ روم میں کہنے لگا وَلَّهُ الْمَثَلُ، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، وَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ ہے، جو مثل اعلیٰ بھی ہے، اور وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہے، زمین میں بھی مشہور ہے. تعارف بھی کرا دیا. اب ایسا تلاش کرو مثل اللہ کا نمونہ جو آسمانوں میں بھی مشہور ہو، زمینوں میں بھی مشہور ہو. نہیں ملا کوئی شخص مگر ایک ہی ملا جو آسمانوں میں احمد تھا، زمین پہ آیا تو محمد بن کے آیا.